جس کائنات میں آپ خالی لے لو نان ہیومن ورلڈ لگا، انسانوں کے علاوہ غیر انسانی مخلوق، پرندے اور چرند، جانور اور پرندے دیکھ لو، ان میں شیر، چیتا، بگلا، ادھر ادھر کون کیا، شاہین اور یہ اور وہ اور الو، سارے کچھ ہے نا، مور، طاؤس، سارا کچھ جی جتنے کائنات کے اندر باقی مخلوق ہے، یہ سارے کے سارے دراصل یہ انسانی صفات ہیں جانوروں کی شکل میں، صرف صفت، سنگل سیل آپ یوں سمجھ لو۔ آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ تو جن بزرگوں نے عرفان نفس کیا، ایک بزرگ کا بیان کہتا ہے جب میں نے عرفان نفس کا مراقبہ کیا، غور کیا بڑی عبادتوں کے بعد، تو مجھے پتہ چلا کہ ابھی میں طاؤس ہوں، ابھی میں کیا ہوں؟ مور ہوں، یعنی کہ اپنے پروں کے رنگینیاں دیکھ کے محو ہونے والا، شیشے کے آگے کھڑا ہو کے بس رونق لگانے والا، واہ واہ کیا تم خوبصورت لوگ لگتے ہو، یہ طاؤس ہے۔ اسی طرح آپ کبھی اپنے آپ کو دیکھو، شاہین، اقبال نے شاہین انسانوں کو کہا، آپ کو پتہ نہیں؟ اس طرح کبھی آپ دوست کو کہتے ہو وہ تو مارے آستین تھا، کہاں؟ گھر میں پلنے والا۔ تو گویا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اس طرح آپ دیکھو، الو کسے کہتے ہیں آپ، یہ آپ وہ کسے کہتے ہیں، وہ کسے کہتے ہیں، سارے جانور جو ہے نا کوئی نہ کوئی صفت رکھتے ہیں۔ بہادر، شیر کہتے ہیں اس کو، شیر بہادر ویسے بھی نام ہے، شیر بہادر جو ہے نا، شیر بہادر نام ہی ہے، شیر ہو جانا اور دلیر ہو جانا اور جیکال ہو جانا، گیدڑ ہو جانا، گیدڑ کام کیا، یہ ساری صفات ہیں۔ گویا کہ آپ کی تمام تر صفات جو ہے نا وہ پرندوں کی دنیا کو درویش ہوں میں، شاہی بناتا نہیں آشیانہ جو آشیانے سے باہر ہو، پرندوں کی درویش آشیانے سے غرض نہیں رکھتا، کس طرح بندر وغیرہ وغیرہ۔ مطلب یہ ہے کہ ان تمام جانوروں کے اندر، انسانوں کے علاوہ کسی نہ کسی ایک کے اندر آپ کی مماثلت ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ مماثلت ہے، وہاں سے عرفان نفس کی کڑی مل سکتی ہے کہ وہ عرفان نفس جو ہے نا آپ کس مقام پر ہو، کہ آج کل ہم اس مقام پر ہیں، پھر یہ ویری ہوتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے، آپ کو آشنائی ہو جاتی ہے۔ دو طریقے۔ تیسرا، ایک ایسا انسان، یہ ضروری بات ہے لگا، ایک ایسا انسان جس کے حکم کو آپ اپنے لیے واجب اطاعت سمجھتے ہو، جس کے حکم کو آپ ایسا سمجھتے ہو کہ وہ آپ ماننا لازمی ہے، اس آدمی کے ارادے میں آپ کا مقام ہوتا ہے۔ طوطے کے اندر جان ہوتی ہے، طوطا سمندر میں ہوتا ہے، کہانی پڑھی ہے نا آپ نے، گویا کہ وہ آدمی جو آپ کے چاہنے والا ہو اور آپ کا حکم رکھتا ہو، وہ جو چاہے آپ سے بنا لے، یا آپ اس طرح جس طرح کیا مٹی ہے اگوندی ہوئی، وہ جو چاہتے ہیرو بنا دے، چاہتے سلیو بنا دے آپ کو، اس کا ارادہ، یعنی کہ اس کے ارادے میں آپ کا مقام ہوتا ہے۔ اقبال کے شعر اس میں آپ کو سمجھ آئے گا کہ پوچھ اس سے کوئی آدمی نہیں بتا سکتے، پوچھ اس سے جو منظور ہے فطرت کی گواہی، جگہ تو صاحب منزل ہے کہ بھٹکا ہوا راہی، کس سے پوچھ؟ اس سے پوچھ، وہ بتائے گا تمہیں کہ تم کہیں جا رہے ہو کہیں نہیں جا رہے ہو، وہ بتائے گا کہ آج تک تم الو کی زندگی بسر کرتے ہو، ساتھ ہی شاہین کا ڈیرا ہے، آپ کو بات سمجھے، وہ بتائے گا کہ اس کو چھوڑ کے یہ دیکھو کیا ہو جائے گا۔ تو گویا کہ عرفان نفس جو ہے دراصل عرفان شیخ کا ایک قسم ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ اس کو پہچان لو گے تو پھر وہ جو چاہے بتا دے، ایک کیا نگاہ ہے مرد مومن سے تقدیر اقبال، جو چاہے بنا دے، ذرے کو آفتاب بنا دے، خاک کو کیا بنا دے، تمہارے در کے سجدوں نے جبی کو وہ ضیاء بخشی، زمانہ دیکھ کر مجھ کو پکارا آفتاب آیا، کہ وہ کیا سے کیا بنا دیا، پردہ ہم کہاں تھے، اجمع ہوتا ہے نا، ہم پڑھتے رہتے کتابوں میں کہ اس کے در کے سجدوں نے کیا بنا دیا۔ تو وہ ہے ایک واقعہ، عرفان نفس کا ایک تیسرا طریقہ۔ اور اس کے علاوہ آپ کو آسان جو نسخہ بتاتا ہوں، آپ اپنی پسندوں کو اکٹھا کر دو، ناپسندیدگیوں کو اکٹھا کر دو، درمیان میں آپ کا مقام ہے۔ اور آگے اس کے آگے پھر عرفان نفس کے اوپر جو ہے
अब मज़ामीन जो है ना वो बेशुमार हैं। ये जो मैंने आपको बात बताई है ये उसका 1/1000वां हिस्सा है इरफान नफ्स का। लेकिन इरफान नफ्स के लिए एक बात यह है, खुद नहीं हम बना सकते, कोई दिखाएगा, कोई बताएगा। जिस तरह अपनी शक्ल देखने के लिए वो आंख जो करोड़ों सितारों को बेशक वक्त देखती है अनएडेड, वो अपने आप को नहीं देख सकती। बस एक मीडियम चाहिए, जिसे आईना कहते हैं आप। आईना जो है ना यह है इरफान हक का, इरफान नफ्स का जरिया। आईना दोस्त हो सकता है, आईना हादसा हो सकता है, आईना हुस्न इत्तेफाक हो सकता है, आईना अल्लाह ताला की मेहरबानी हो सकती है, आईना ख्वाब हो सकती है, आईना जो है वो सडनली कोई ऐसा वाक़या हो जाए, ये आईना हो सकता है। क्या आप उसकी तलाश में फिर सुन लो कि तेरी तलाश मुझे अपने सामने लाई। क्या कहा? तेरी तलाश मुझे अपने सामने लाई, मैं आईने में जब उतरा रूबरू था तू। असल रूबरू फिर होगा जब उस आईने में उतर जाए। आईने देखेगा कभी आगे, आप आगे चलो वो आगे जाता है, पीछे चलो पीछे जाता है, आप हट जाओ तो हट जाता है। जो अक्स है कोई एक ऐसा वाक़या हो कि आप और आप एक जगह हो जाए, आप आईने में उतर जाओ या आईने का आप में उतर जाओ, आप बात समझे, फिर आपको इरफान हो जाएगा। आपको बात समझ आई? मसलन कि एक आदमी आईने के सामने खड़ा सोच रहा है कि ये हम हैं तो वो कौन है, वो जो अंदर आईने में है। अगर ये हम है तो वो कौन है, वो हम है तो ये कौन, असल कौन है? ये हम है तो वो कौन है, वो हम है तो ये कौन। आईने में कुछ और ही हम ढूंढ रहे हैं। अब ये ढूंढो कि ये असल क्या है। अब इसके दरमियान इरफान नफ्स है कि अक्स में और अपने जमाने में अपने आप में दरमियान में वो कौन सा है? आईना है। आईना क्या होता है? दिखाने वाला कौन होता है? एक मंगल रूम ने कहानी लिखी इरफान नफ्स ने, एक था शेर, कहानी शाम के वक्त, शेर का बच्चा वो बेचारा पेड़ों में पलने लग गया, पेड़ों में चढ़ने लग गया, बढ़ने लग गया। उसका बाकी उसके खानदान का तो बुजुर्ग गुजरा पास है कि बच्चा तो शेर का है, रहता पेड़ों में, ऐसे क्या हो गया? उसे वो कह रहे थे वो उसी तरह दावा करने लग जाए। उन्हीं का बात सुन, मैं एक बात बताता हूँ और तुम्हें सार कराऊं। वो शेर ले गया बच्चे को तालाब के पास, कहते देख इसके अंदर ये मेरा अक्स है और वो तेरा अक्स है, क्या तू मुझ जैसा नहीं लगता? हाँ मैं तेरे जैसे लगता हूँ। कहते पागल तू शेर है। वो पार निकला तो पेड़ को एक आ गया। मतलब यह कि शेर बाज़ औक़ात खराब कर गई शाही बच्चे को सोबत ज़ाम। कभी कभी आपको गलत दोस्तों में रह के अपनी असल का पता नहीं चलता। सेहतमंद दोस्त जो है ना ये आपका आईना होता है। आपको पता नहीं करगत जो है ना ये शाहीन को भी बर्बाद कर जाती है। एक बुरा इंसान जो है ना आपकी जिंदगी खत्म कर सकता है। आपको पता नहीं, दुआ ये किया करो कि अच्छे इंसानों से वास्ता पड़े। अच्छे इंसान का आ जाना और जिंदगी अच्छे होने की दलील है। और कभी कभी एक इंसान आ गया जिंदगी बर्बाद करके चल जाता है। आपको मेरी बात समझे? जिंदगी आबाद करना, जिंदगी बर्बाद करना ये किसी और का काम। इसलिए दुआ किया करो कि वो लोग आपको मिले। कौन लोग मिले? बनाने वाले या न बिगाड़ने वाले। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी से। आपको बात समझाई? इसलिए ये है इरफान नफ्स की ये बातें और बड़ी बड़ी बातें होती हैं। कभी आपका देखो याद रहेगा ना मजमून इरफान नफ्स में क्या करना है। कभी आप देखो गौर से, आप तो ना बैठ गए। अब आप सोचो कि आपके पास कान है, कान गोश, आपके कान क्या सुनते हैं? क्या वो म्यूजिक सुन रहे हैं? ये आपका इरफान है। कान का अमल क्या है कि कौन सी आवाज सुनना चाहते हैं? वो आपका इरफान है। नेकी की आवाज सुनना चाहते हैं? इरफान। झूठ सुनना चाहते हैं? इरफान। खुशामद सुनना चाहते हैं? इरफान। कान का अमल, इस पर जरा गौर करो कि आपके कान का अमल क्या है। दूसरे दिन इरफान नफ्स हो जाएगा। आंखों के अमल को देखो, क्या देखना चाहती हैं आपकी आंखें? अगर बर्बादियों को देख रही है तो बर्बाद कर दोगे अपने आप को, और गुमराहों को देखोगे तो तुम गुमराहियों में बर्बाद हो जाओगे। आपकी आंख अगर मुनव्वर अशिया को देख रही है तो कभी कभी नूर की कोई किरण आ जाएगी आपके पास। आंख जो है गुनाह की तलाश करती है तो आपके अंदर गुनाह पैदा हो जाता है। आंख का देखा हुआ फोटो अगर दिमाग में जाएगा,
آپ سوچنے لگ جاؤ گے، دل میں لگ جائے گا تو آپ محبت کرنے لگ جاؤ گے، روح میں جائے گا تو عرفان نفس محسوس ہوگا، نفس میں جائے گا تو گناہ کی طرف مائل ہو جائے گا، آنکھ دیکھتے ہی گناہ کی طرف مائل کر سکتی ہے۔ اگر آپ جاتے ہیں کبھی کبھی آپ دیکھا قلعہ شاہی یہ بادشاہ کا دربار تھا، کبھی آپ سوچو کہ وہ کہاں گیا بادشاہ، کھنڈرات محل کی جگہ پر بڑی کہانی ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو دنیا میں سیر کرو کیا عاقبت ہوئی جھوٹوں کی ان کے ساتھ، وہ جو ذل سبحانی اور آن جہانی تھے کدھر چلے گئے، ہر شے نکل گئی۔ یہ آپ کی آنکھ نے آپ کو عرفان نفس بتایا۔ تو آنکھ کا جو عمل ہے اس کا آپ محاسبہ کرو، اور دل کی بات سوچو، دماغ کی بات سوچو کہ تم کیا سوچ رہے ہو۔ آگے کھانے کا لقمہ دیکھو نا، آپ نے لقمہ جو کھا رہے ہو کیا آپ کو دیکھا جائے، یہ دیکھو کہ کہاں سے آیا، پاکیزگیوں سے آیا، تمہارے عرفان نفس ہو گیا۔ کھانے کا لقمہ غور سے دیکھو کس سے آیا، کسی اور کو معلوم کر کے تو نہیں آ گیا، جو بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پیٹ کو اور آگ سے محفوظ کرو، یتیم کا مال، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آگ ہے فی بطون ان کے پیٹ میں، یہ سارا عرفان نفس ہے، سارا قرآن عرفان نفس کی کہانی ہے، اس لیے اس کا کوئی فارمولہ نہیں ہے، فارمولے اس کے بہت ہے، بے شمار ہے، سارا عرفان نفسی ہے، اصل میں ہے ہی کہانی عرفان نفس۔ آپ نے آپ کو پہچاننے کی، آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے، یہ آپ کی جنس ہے۔ یا یوں کہو ایک آسان اس کا آپ کو بتاؤں کہ زندگی آپ کے حاصل اور محرومیاں، زندگی میں آپ کے حاصل، آپ کی محرومیاں، آپ کے یہ آپ کے وہ جو کچھ بھی ہیں، یہ آپ کا سارا حاصل ہے۔ کیا ہے؟ سارا حاصل۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کہتے ہیں کہ دیکھو زندگی تو آپ کی ختم ہونے والی ہے، اس ساری زندگی میں سے صرف ایک چیز اٹھا سکتے، باقی چھوڑ، کیا کہا؟ باقی سب چھوڑ دو۔ وہ جو ایک چیز تم اٹھاؤ گے نا وہ آپ کا عرفان نفس ہے۔ ساری نعمتیں ہیں سب چھوڑ، جلدی لکھو، ایک آرزو لے کے آ جاؤ ہمارے پاس، باقی ختم ہو جائیں گے۔ کیا کہا؟ میرا سجدہ قبول ہو جائے، کیا فرض تو یہ آپ کہتے ہیں، فرض کرو میری یہ خواہش ہے میرا سجدہ قبول ہو جائے، اگر بم چلا تو آپ کا مکان گر جائے گا ساتھ ہی، وہ کہتے ہیں سجدہ قبول ہو جائے، گرتے تو گرتے تو آپ سجدہ جو ہے عرفان نفس ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں نہیں جی میں سجدہ کر رہا ہوں کہ میرا مکان کا نہیں کر سکتا، ضروری بات ہے، یہ جھگڑالو آدمی ہے۔ ایک خواہش دی ہے، باقی خواہشات چھوڑی ہوئی چیزیں جو ہے وہ آپ کا عرفان نفس نہیں ہے، حاصل کی ہوئی چیز عرفان نفس۔ اب بولو